ذرا تصور کیجئے اسی لمحے بغیر کسی جنگ، بغیر کسی بیماری، بغیر کسی چیخ و پکار زمین سے تمام انسان غائب ہو جائیں۔ شہر وہیں کے وہیں، عمارتیں کھڑی، سڑکیں خالی، موبائل فون میز پر رکھے رہ جائیں، ٹی وی سکرینز جلتی رہیں لیکن دیکھنے والا کوئی نہ ہو، ہوا چل رہی ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، پرندے اڑ رہے ہوں، لیکن سوال یہ ہے کیا زمین کو ہماری غیر موجودگی کا احساس بھی ہوگا؟ ہم خود کو اس سیارے کا مالک سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا بدل دی، ہم نے تاریخ لکھی، ہم نے فطرت کو قابو میں کر لیا، لیکن آج ہم ایک لمحے کے لیے یہ فرض کرتے ہیں کہ ہم یہاں نہیں ہیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی ایپوکلپس نہیں ہے، یہ ایک سائنٹیفک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے جسے سائنسدانوں نے سیمولیشن ماڈلز کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آج کی یہ ویڈیو انسان کے خلاف نہیں بلکہ انسان کے بارے میں ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ پہلے 24 گھنٹے میں کیا ہوگا، 100 سال بعد زمین کیسے ہوگی اور 1000 سال بعد ہماری کون سی نشانیاں باقی رہیں گی۔ یہ سفر ہمیں قدرت کی خاموش طاقت اور انسان کی عارضی حیثیت دونوں سے روشناس کرائے گا۔ میرا نام عثمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل ڈائریز 2.0، جہاں ہم تاریخ، سائنس اور انسان کو سوالوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو آئیے اس خاموش دنیا میں داخل ہوتے ہیں جہاں انسان نہیں صرف زمین ہے۔ انسان کے بغیر پہلے 24 گھنٹے زمین پر کیسے ہوں گے؟ انسان غائب ہو چکا ہے لیکن زمین فوراً خاموش نہیں ہوتی۔ پہلے چند منٹوں میں دنیا ویسی ہی رہتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سیٹلائٹس خلا میں اپنے مقررہ مدار میں گھومتے رہتے ہیں، جی پی ایس سگنلز نشر ہوتے رہتے ہیں، ریڈیو ویوز خلا میں سفر جاری رکھتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ رفتار، توانائی اور کشش ثقل کسی ایک سپیشیز کی غیر موجودگی سے نہیں بدلتے، لیکن زمین کا مسئلہ فزکس نہیں، زمین کا مسئلہ انسان تھا۔ پہلے 1 گھنٹے کے اندر ایروپلینز جن کے پائلٹس اچانک غائب ہو چکے ہیں کنٹرول کھو دیتے ہیں، کچھ سمندر میں گرتے ہیں، کچھ شہروں کے باہر، کوئی فائر بریگیڈ نہیں، کوئی ایمرجنسی کال نہیں۔ یہ پہلا لمحہ ہے جب ٹیکنالوجی انسان کے بغیر اپنی بے بسی دکھاتی ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد شہروں کی روشنی مدھم ہونے لگتی ہے، پاور پلانٹس ابھی خود کار سسٹم پر چل رہے ہیں، لیکن گرڈ کا توازن آہستہ آہستہ بگڑنے لگتا ہے۔ سائنس کے مطابق زیادہ تر بجلی گھر انسانی نگرانی کے بغیر چند گھنٹوں سے زیادہ مستحکم نہیں رہ سکتے۔ نیوکلیئر پلانٹس سب سے حساس ہیں، ان کے پاس سیفٹی سسٹم موجود ہیں جو ری ایکٹرز کو آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ دھماکہ نہیں ہوتا، قیامت نہیں آتی، بس خاموشی بڑھتی جاتی۔ 12 سے 24 گھنٹوں کے درمیان تقریباً پوری دنیا اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ ٹریفک سگنلز بند، سب وے سسٹم رک جاتے ہیں، ہسپتالوں کی مشینیں بیٹریوں پر منتقل ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ خاموشی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب زمین پہلی بار سانس لینے لگتی ہے۔ فضا میں کاربن کا اخراج اچانک رک جاتا ہے، شور ختم ہو جاتا ہے، زمین کی وائبریشن کم ہونے لگتی ہے۔ زلزلہ پیما آلات یہ فرق نوٹ کرتے ہیں۔ یہ سائنسی حقیقت ہے کہ انسانی سرگرمی زمین کی سطح کو مسلسل ہلاتی رہتی ہے۔ اب وہ ارتعاش نہیں رہا۔ پہلے 24 گھنٹے زمین کے لیے نقصان نہیں بلکہ وقفہ ہیں۔ یہ آغاز ہے اس عمل کا جسے سائنس ری وائلڈنگ کہتی ہے، لیکن یہ صرف پہلا دن ہے، اصل تبدیلی اب شروع ہونے والی ہے۔ 1 سال گزر چکا ہے، کوئی انسان نہیں لیکن زمین مکمل خاموش بھی نہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں فطرت انتظار نہیں کرتی، وہ واپس آنا شروع کرتی ہے۔ چند ہفتوں میں بارش وہ کام کر دیتی ہے جو انسان برسوں میں نہیں کر سکتا۔ سیوریج سسٹم بند ہو چکے ہیں، پانی سڑکوں پر جمع ہوتا ہے، زیر زمین سرنگیں بھرنے لگتی ہیں، سب وے اسٹیشنز تالاب بن جاتے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جدید شہر پانی کے بغیر نہیں بلکہ پانی کو قابو میں رکھ کر قائم رہتے ہیں۔ انسان کے ہٹتے ہی یہ توازن ٹوٹ جاتا ہے۔ چند مہینوں کے اندر پودے کنکریٹ کی دراڑوں میں اگنے لگتے ہیں، جڑیں سڑکوں کو توڑ دیتی ہیں، لوہے کو زنگ لگ چکا ہے اور شیشے دھندلا چکے ہیں۔ یہ عمل سست نہیں، مسلسل ہے۔ جانور جو صدیوں پہلے شہروں سے نکال دیے گئے تھے واپس آنے لگتے ہیں۔ ہرن شاپنگ مالز کے اندر، ریچ ہائی ویز پر، پرندے اسکائی اسکریپرز کی کھڑکیوں میں گھونسلے بناتے ہیں۔ یہ کوئی جذباتی منظر نہیں، یہ ماحولیاتی منطق ہے۔ انسانی شور ختم ہو چکا ہے، اب جانوروں کے سننے کی حد کئی گنا بڑھ چکی ہے۔ سمندر سب سے پہلے رد عمل دیتے ہیں،
ماہی گیری رکنے سے مچھلیوں کی آبادی تیزی سے بحال ہوتی ہے۔ کورل ریفس جنہیں مردہ قرار دیا جا چکا تھا دوبارہ رنگ پکڑنے لگتے ہیں۔ سائنس اسے ایکولوجیکل ری باؤنڈ کہتی ہے۔ فضا میں کاربن ڈائی آکسائڈ اب موجود ہے لیکن نئے اخراج کے بغیر زراعت آہستہ آہستہ بیٹھنے لگتے ہیں۔ آسمان زیادہ صاف اور راتیں زیادہ تاریک ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ پہلو ہے جسے سائنس لائٹ پولوشن ریکوری کہتی ہے۔ ایک سال بعد زمین بہتر نہیں ہو جاتی لیکن آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ آزادی اچانک ہے، نامکمل۔ یہ ایک عمل ہے جو اب رکنے والا نہیں۔ انسان کے بغیر زمین کسی جنت میں نہیں بدلی لیکن اس نے خود کو دوبارہ ترتیب دینا شروع کر دیا ہے اور یہ صرف آغاز ہے۔ 100 سال گزر چکے ہیں، انسان کی آواز اب زمین پر موجود نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تہذیب قدرت کے مقابلے میں ہار چکی ہے۔ سائنس کے مطابق بغیر دیکھ بھال زیادہ تر جدید عمارتیں 100 سال بھی مکمل نہیں کر پاتی۔ سٹیل زنگ کھا چکا ہے، کنکریٹ ٹوٹ چکا ہے، شیشے مٹی میں بدلنے لگتے ہیں۔ جہاں کبھی شہر تھے وہاں اب جنگل ہیں۔ نیو یارک، لندن، ٹوکیو، کراچی، ممبئی، یہ سب اب نقشوں میں ہے زمین پر۔ دریا اپنے پرانے راستے واپس حاصل کر لیتے ہیں۔ بند جو انسان نے بنائے تھے یا تو ٹوٹ چکے ہیں یا قدرت کے بہاؤ میں ضم ہو چکے ہیں۔ سائنس اسے ریور ری نیچرلائزیشن کہتی ہے۔ فضا میں کاربن کی سطح صنعتی دور سے پہلے کی طرف واپس جا رہی ہے۔ گلیشیئرز آہستہ آہستہ مستحکم ہو رہے ہیں، سمندر کی سطح رکنے لگتی ہے۔ یہ فوری شفا نہیں لیکن واضح تبدیلی ہے۔ جانوروں کی دنیا دوبارہ متوازن ہو چکی ہے۔ وہ اسپیشیز جو انسان کی وجہ سے ناپید ہونے کے قریب تھی دوبارہ پھیل چکی ہے۔ قدرت ہمدرد نہیں، وہ مؤثر ہے۔ ایک حیران کن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی سب سے مضبوط علامتیں شہر نہیں بلکہ زہریلے نشانات ہیں۔ ریڈیو ایکٹیو زونز، پلاسٹک اور کیمیکل آلودگی، یہ چیزیں صدیوں تک باقی رہیں گی۔ 100 سال بعد زمین ہمیں یاد نہیں کرتی لیکن ہمارے اثرات ابھی باقی ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سوال بدل جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے زمین کو کیا دیا بلکہ یہ کہ ہم نے زمین پر کیا چھوڑا، اور اگلا مرحلہ اس سوال کو اور گہرا کر دے گا۔ 1000 سال گزر چکے ہیں، انسان اب ایک یاد بھی نہیں بلکہ ایک امکان ہے۔ زمین پر اب کوئی شہر نہیں، کوئی قوم نہیں، کوئی سرحد نہیں۔ جو کبھی میٹروپولیٹن تھے اب وہ درختوں کی تہوں کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ 1000 سال میں کنکریٹ تقریباً مکمل طور پر قدرتی معدنیات میں بدل جاتا ہے۔ سٹیل مٹی بن چکا ہے، سڑکیں دریاؤں کے راستے بن چکی ہیں۔ اگر کوئی بیرونی مخلوق آج زمین پر اترے تو وہ یہ نہیں پہچان پائے گی کہ یہاں کبھی ایک عالمی تہذیب موجود تھی۔ لیکن انسان مکمل طور پر غائب نہیں ہوا۔ زمین پر اب بھی چند خاموش نشانات موجود ہیں۔ پلاسٹک جو مٹی میں دفن ہو چکا ہے لیکن ختم نہیں ہوا، کچھ ریڈیو ایکٹیو زونز جہاں آج بھی زندگی محتاط ہے، اور چند عجیب ساختیں جیسے اہرام مصر یا گریٹ وال آف چائنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سائنس کو نہیں بلکہ وقت کو شکست دیتی ہیں۔ بایولوجیکل لحاظ سے زمین مکمل توازن میں ہے۔ جنگلات پورے زمین پر پھیل چکے ہیں، سمندر زندگی سے بھر چکے ہیں، فضا صاف ہے۔ یہ وہ زمین ہے جو انسان کے بغیر اپنی اصل رفتار پر آ چکی ہے۔ اور یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے، اگر انسان اتنا عارضی تھا تو اتنا پر اعتماد کیوں تھا؟ ہم نے سوچا ہم فطرت کو کنٹرول کرتے ہیں، لیکن 1000 سال بعد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہم فطرت کے ایک مختصر چیپٹر سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں بلکہ کسی گمشدہ کہانی میں بدل چکا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا زمین کو کبھی انسان کی ضرورت تھی؟ سائنس کا جواب خاموش ہے لیکن واضح ہے۔ زمین اربوں سال تک انسان کے بغیر موجود رہی۔ زندگی نے کئی شکلیں بدلی، کئی اسپیشیز آئیں، کئی ختم ہوئی۔ انسان ان سب میں صرف ایک چیپٹر تھا۔ ہم نے خود کو مرکز سمجھا، ہم نے سوچا ہم شعور ہیں، ہم معنی ہیں، لیکن اگر کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو کیا خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سائنس فلسفے سے ملتی ہے۔ زمین کو دیکھے جانے کی ضرورت نہیں، زمین کو تعریف کی ضرورت نہیں، زمین صرف کام کرتی ہے۔ ہم نے خود کو زمین کا محافظ کہا لیکن اکثر مالک بن بیٹھے۔ ہم نے ترقی کو رفتار سے ناپا، طاقت کو کنٹرول سے جوڑا، جبکہ فطرت ہمیشہ توازن پر چلتی ہے۔ یہ ویڈیو یہ سوال
سوال نہیں پوچھتی کہ انسان اچھا تھا یا برا، یہ سوال پوچھتی ہے کہ انسان اپنی حیثیت کتنی درست سمجھتا تھا۔ شاید مسئلہ ہماری موجودگی نہیں تھی، شاید مسئلہ ہماری نیت نہیں تھی۔ اگر انسان واپس آئے تو ایک نئے سوال کے ساتھ آنا ہوگا، کیا ہم اس زمین کے مالک ہیں یا اس کے مہمان؟ کیونکہ مہمان نشان چھوڑ کر نہیں جاتے، یاد چھوڑ کر جاتے ہیں۔